اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم 21 جو پارہ ہے 21ویں پارے کے نفس سے شروع کریں گے، سورہ لقمان سے، اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 34 ہیں اور رکوعات 4 ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو کس طرح نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے جو سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کیسے کرنی ہے، کوئی چیز سمجھانی ہے تو کس طرح سمجھانی ہے۔ قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ قرآن جو ہے ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، اور انہیں کیا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے مومنین کی صفات ترتیب وار اس میں آئیں گی، تو کیونکہ پہلی جو آیت ہے وہ تو حروف مقطعات ہے، تو 2 آیتیں اس کی پڑھ کر امنا اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ شروع کر سکتی ہیں۔ جی ایک سیکنڈ۔ جی اس میں 14 سے پڑھنا ہے نا؟ 14 آیت ہے۔ جی ہم نے سورہ لقمان اسٹارٹ سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ آیات ہے کتاب حکمت والی کی، ہدایت اور رحمت ہے محسنین نیکوکاروں کے لیے۔ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے کھیل تماشے والی بات تاکہ وہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ بناتا ہے اسے مذاق، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیت ہماری، وہ منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ نہیں اس نے سنا انہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے۔ تو خوشخبری دے دیجیے اسے عذاب دردناک کی، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ اس نے پیدا کیا۔ یہ جو سورہ ہے یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی، پھر آیا تلک آیت الکتاب الحکیم، کہ وہ کتاب حکیم ہے، اور کتاب حکیم کی آیات ہیں، مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ حق ہے۔ وہاں پہ ہدی و رحمت للمحسنین، کہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ مطلب ہدایت اگر دیکھا جائے ہدی للناس ہے قرآن، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن پر یہ رحمت کرتی ہے وہ لوگ ہیں جو محسن ہیں اور نیکوکار ہیں۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، پہلی بات جو نماز قائم کرتے ہیں، دوسری جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تیسرا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تینوں آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس میں سے دیکھیں یہ ایک تو آگی ارکان اسلام میں سے 2 چیزیں آ گئی، نماز اور زکوٰۃ، جو کہ اکثر ساتھ آتی ہے، اور اس کے بعد ایمان مفصل اور مجمل میں سے کہ ہم نے آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں انہیں فوراً اگلی آیت نمبر 5 جو ہے اس میں خوشخبری دی گئی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اگر ایسا کرتے ہیں لوگ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کہ قرآن کو اس کی جو چیزیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور مطلب اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے حق اور سچ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان صرف 9 آیتوں میں یہ بات پتہ چلی کہ قرآن جو ہے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہمیں نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور اگر ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ہماری جنت ہماری منتظر ہے، اور یہ وعدہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر ان پر عمل نہیں کر رہے اور گمراہ ہوئے ہیں تو جہنم پھر اس انسان کے لیے منتظر ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر دانوا ڈول نہ ہونے لگے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر طرح کی عمدہ اقسام لگائے. یہ تو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں، اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، بلکہ یہ ظالم لوگ صحیح گمراہی میں ہے. اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. یہ آیت اور آپ جب نوٹ کر لیں کہ دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ویسے تو اسپیسیفکلی انہوں نے بات کی حضرت لقمان کی، لیکن آپ دیکھیں جس انسان کو حکمت مل گئی، اسے بڑی دولت مل گئی، تو اسے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے، تو وہ کفر کرے یا جو بھی چیز کرے. تو یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، پیاری آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید. جی. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری شروع ہو رہی ہے اس آیت سے، آپ نوٹ کر لیں آیت نمبر 13 سے، کہ اب حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یا بنیا. آپ دیکھیں کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں. تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور اچھے الفاظوں سے پکارا جائے. جیسے کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کو کوئی نائس ورڈ سے پکارتے ہیں، پرنس، پرنسس، یا شہزادہ، شہزادی، گڑیا. تو اچھے ناموں کے ساتھ ایک تو پکاریں. اور جو ان کو سب سے پہلے آپ نے تعلیم دینی ہے وہ کیا ہے؟ لا تشرکو باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں جن بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں آپ، پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اوپر کوئی بھی مشکل پڑتی ہے، کسی بھی طریقے کی خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی جب کووڈ آیا ہے تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کی اموات جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد جو دوسری شرح اگر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ وجہ تھی ڈیتھ کی، وہ تھی ڈپریشن اور انزائٹی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ بات کر سکیں تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ کوئی در ہی نہیں آپ کے پاس. تو مسلمانوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے در دیا ہے وہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں. کیسے بات کریں؟ نمازوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا نا. اور قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. تلاوت کا کتنا اجر رکھا گیا ہے. اور اس کی تعلیمات حاصل کریں، صبر سے کام لیں. ہم نے کتنی بار قرآن میں پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لیں. تو یہ تمام چیزیں تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز آپ بالکل کلیئر کر دیں کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ پوری کائنات کو اکیلا واحد چلانے والا ہے. جی. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے. اس کی ماں نے صرف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کرو، میری ہر طرف لوٹ دیکھیے میری دو ہی چیزیں اس آیت میں پتہ چل رہی ہیں. پہلی چیز کہ عورت کی وہ کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے، کیونکہ جو بچہ ہے وہ ماں کے منہ سے ایک طرح کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی سے کیلشیم، منرلز، ہر طرح کی انرجی اس سے لے رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ خود کیا ہوتا ہے سم ٹائم لو فیل کرتی ہے. جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو کام آپ مطلب ایک وقت میں 10 کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم پریگننٹ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں آپ 10 کام سوچتے ہیں اور اس میں سے 4 کر پا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ کمزوری کا ایک عالم ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو ایک تو وہ چیز بتائی گئی. دوسرا بتایا جا رہا ہے اگلا جو بات ہے اس کے اندر کہ 2 سال دودھ پلایا جائے بچے کو. اور پھر جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو تم اپنے والدین کی شکر گزاری کرو،
کیوں والدین کا شکر بجا لاؤ؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے تکلیف اٹھائی. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم اپنی انرجی جس پہ لگا رہے ہو نا. ہم اپنے بچوں کو اگر آپ دیکھیں وہ جو ایک عمل ہے پیدائش کا ان کا، وہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور معجزہ بھی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا پیدا ہونا. لیکن وہ جو بچہ ہے وہ پورے طریقے کی ساری انرجی ماں سے حاصل کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی مائیں ہیں جو آفٹر ڈلیوری ویک ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ڈیوریشن میں جو ڈلیوری کا ٹائم ہے اس میں وہ جو تکلیف اٹھاتی ہیں. تو یہاں پر ان کا شکر گزاری کے بارے میں کہا گیا. جیسے جیسے پیرنٹس بڑے ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے جاتے ہیں، آپ دیکھیں سم ٹائم وہ بے مقصد غصہ کرنے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہ بات حق ہے، یہ مانوں گی اور یہ نہیں مانوں گی، یا یہ ایسا کروں گی اور ویسا نہیں کروں گی، یا ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے فرما بردار رہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار رہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خوشی اور غم کا خیال رکھیں کہ کون سی چیز ان کو خوش کر دیتی ہے آپ کی وہ عمل کریں، کون سی چیز سے وہ آپ کی غمگین ہو جاتے ہیں اس چیز سے بچائیں ان کو کہ وہ کام نہ کریں. اور جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کی ٹیک کیئر، جیسے جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وقت پر ان کو دوائی دے دینا، یاد دلا دینا، عید آئی ہے کوئی تحفہ دے دینا، عید پر ان کو کسی بھی طریقے سے اسپیشل فیل کرانا، بہت سارے طریقے. تو ان کی شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری جوانی ہم پہ لگا دی اپنی. ہم ان کی ایک سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کی ہے، اور ہمارے بچے ہمارے. تو بچوں کی تربیت بالکل اس طریقے سے کریں. آپ اپنے والدین کے شکر گزار رہے ہیں، اور جو اپنے والدین کے شکر گزار ہوتے ہیں ان کے بچے ان کے شکر گزار اور فرمانبردار ہوتے ہیں. تو اس چیزوں کا اس کا خاص خیال رکھیں. تو حضرت لقمان کی پہلی وصیت تھی لا تشرکوا باللہ، اور اس کے بعد دوسری وصیت وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اپنے اچھے طریقے سے رہنا، بہتر طریقے سے رہنا ہے. جی اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو ان کا کچھ کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو. پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے. بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے فرما برداری کرنی ہے، لیکن اگر وہ شرک کی طرف آپ کو لے کر آئیں تو آپ نے شرک پر نہیں چلنا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. صرف ایک چیز ہے جو ہم نے ان کی نہیں مانی ماں باپ کی، وہ ہے شرک ہے، اس پر نہیں چلنا. جی آئیے آیت نمبر 15 تھی سورہ لقمان کی. جی اب 16 پڑھتے ہیں. بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے. جی بتایا جا بیٹا رہا نماز پڑھا ہے کر اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اسپائسیز ہیں ڈاٹ برابر ہوتی ہے رائی جو ہوتی ہے، کہ اس کے برابر بھی کوئی بھی اچھا عمل ہوگا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دیں گے. مطلب رائی برابر بھی عمل سامنے لایا جائے گا. جی بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین میں اترا کر مت چل. بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. جی یہ آیت نمبر آپ 17 اور 18 بھی نوٹ کر لیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یا بنیہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہا جا رہا ہے اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو، اور جو بھی مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. تو دیکھیں نماز کا ذکر بار بار آ رہا ہے. نماز میں بچوں کو ضرور سکھائیں. قرآن اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو 7 سال کی عمر ہوتی ہے بچے کی، وہ کیا ہے، وہ بیچارہ لاؤ والی سا ہوتا ہے. اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. جو ٹولرز ہوتے ہیں کسی صحیح اور غلط کی بھی پہچان نہیں ہوتی. معصوم جو ہے آپ دیکھیں الیکٹرانکس میں کبھی گھس جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹتی ہے ان کے خود ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ 7 سال تک انہیں کہا گیا کہ انہیں ان کا بچپن جینے دیا جائے.
اور اس طرح کی روک ٹوک نہ کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ 7 سال کے بعد آپ نے نماز کا حکم دینا ہے۔ اس طرح دینا ہے کہ بس ان کو مانوس کر دیں اللہ تعالیٰ سے آپ کہ وہ جانماز تک آنے لگیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، سم ٹائم جب آپ بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ وضو کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی 4 کی جگہ ان کی جو رکعتیں ہیں وہ 3 ہو جاتی ہے، 2 کی 1 ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح۔ تو ان کو اس پہ سختی نہ کریں کیونکہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ وضو اگر ان کا تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، آپ اصلاح کرتے رہے وقتاً فوقتاً لیکن پیار سے۔ پھر کیا ہے، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اب آپ نے ان کو اگر نہ پڑھیں، کیونکہ اب وہ بلوغت کی عمر کو جا رہے ہیں اور ان کے جو رجسٹر ہیں اپنے رجسٹر کھول رہے ہیں جن میں ان کا نام اعمال لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے کے جو عمل ہوتے ہیں، یعنی بچے کی سن بلوغت سے پہلے، ابھی وہ ینگ نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ جو بھی عمل کرتا ہے، فار ایگزامپل حج پہ جا رہا ہے اور یا کوئی نیک عمل کر رہا ہے، تو وہ اس کا زیادہ اجر ان کے پیرنٹس کو ملتا ہے کیونکہ وہ ان کی ایفرٹ ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو اس بچے کا اپنا رجسٹر کھل جاتا ہے، اس پہ بھی اس کا نام عمل میں اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور پیرنٹس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے حج پہ جا رہی تھی، اور اونٹنی پہ سوار تھی وہ، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے وہ جو دیکھا ہے آپ نے اونٹ کے اوپر ایک وہ بنی ہوتی ہے ڈولی ٹائپ کی، اس میں بیٹھی تھی وہ، تو اس میں سے انہوں نے اپنے بچے کو ہاتھ سے باہر نکالا، چھوٹا بچہ تھا کچھ ماہ کا، اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حج کرے گا میرے ساتھ اس کا کس کو اجر ملے گا؟ انہوں نے کہا مجھے ماں باپ کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہ اپنے حج کے ساتھ یہ مشقت اٹھاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو لے کے جاتے ہیں، تو ویسے تو ملتا ہی ہے جو بچے عمل کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں زیادہ وہ ملتا ہے۔ تو ایک چیز کہ بچوں کو نماز کی آپ نے پابندی ضرور کرنی ہے۔ جن کے بچے 7 سال کے ہیں تو وہ جب آپ ان کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، تو وہ اس چیز سے ویسے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو عادی بنائیں جانمازوں پر آ کر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے گن مچا رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں ادھر نہ کرو، یا ان کو دور غصے سے ڈانٹ کے بھگاتے ہیں، ایسا مت کریں کبھی بھی۔ جانمازوں سے ہٹاتے ہوئے بچوں کو برے طریقے سے مت ڈانٹیں، کیونکہ پھر بچے اس طرف نہیں لوٹتے، تو ان کو پیار سے وہ سمجھیں۔ نیکی کا حکم دینا ہمیشہ بچوں کو نہیں کہ ہر نیکی کی بات کو آپ نے پھیلانا ہے اور بری بات سے رکنا ہے۔ آج کل معاشرہ بڑا ہی خراب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بڑوں میں یہ عادت بدل گئی ہے، بچوں میں بھی ایسی ہے کہ لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو اس عمل کو صحیح کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ پھر جو چوتھی بات تھی اس آیت میں وہ کیا تھی کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو اس پر صبر کرنا ہے، اور یہ جو کام ہے سارے، یہ کہا گیا کہ بڑی ہی عظیم کام ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کی طرف بات کرنے کے بجائے منہ پھیرتے ہیں، منہ پھیرنے کو بھی منع کیا جاتا ہے، اور اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں سرگوشی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے نہ زمین پر اکڑ کر چلو، کیونکہ دیکھیں زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ آپ کے لیے کیا بنایا ہے؟ بچھونا بنایا ہے کہ آپ اس میں رہیں کھائیں پیئیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے گھر اس پر ہیں زمین کے اوپر، پھر ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمارے لیے یہ تخلیق کی، تو اس پر ہم سو سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، گاڑیاں پارک کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کرنا کہ اکڑ کے چلے کہ ہمیں کسی بھی چیز پہ فخر ہو، ہماری اپنی ذات کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے جس پہ ہم اکڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ لا یحب الکل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند، آج آپ دیکھیں لوگ کتنے بڑے آپ کو دیکھیں بہت ساری ایسی موویز یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں خود کی فیوریٹ ہوں، سم لائک دیٹ، سم ٹائم لائک پیپل آر سیئنگ لائک دیٹ۔ تو اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ انسان کو خود پسند لوگ نہیں اچھے لگتے، اور جو لوگ فخر جتاتے ہیں وہ بھی نہیں پسند کہ بس میں یا میرے پاس جو چیز ہے بس وہی سارا کچھ۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنی ہے کہ آپ کی جو چال ہے وہ اتنی بہترین ہونی چاہیے کہ نہ تو اس میں اکڑ ہو اور نہ ہی ایسی ہو کہ
آپ دوسرے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ آپ کمزور یا بیمار ہیں، بلکہ آپ کی جو چال ہے وہ بڑی اعتدال ہونی چاہیے. کیونکہ جب تمام لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا، مدینے میں حالات چینج ہو گئے تھے، اور معیشی اگر آپ دیکھیں فائنینشیل جو ہے وہ بہت سارے کرائسس میں تھے. اور ظاہر سی بات ہے اپنے تمام پیاروں کو، پیاری جگہ کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے تو کمزور ہو گئے تھے لوگ، تو تھوڑے جھک کے چلنے لگے تھے. تو ان کو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، انہیں کہا گیا تھا کہ ایسے مت چلو کہ تم کمزور یا بیمار ہو، بلکہ تمہاری چال میں ایک وقار ہونا چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آواز کو پست رکھیں، یہ دیکھیں یہ چیز ضرور سکھائیں، اور سکھانے والی ذات ہماری ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ جو دو بچے جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ پیار سے کہتے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. لیکن اگر آپ خود ہی چیخ رہے ہیں، آپ دیکھیں جہاں ٹوڈلرس ہوتے ہیں خاص کر، یا ہم امی کے گھر جمع ہو جائیں، یا جیسے ہماری ساسوں کے گھر میں نندے وغیرہ سب آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کزنس ہوتے ہیں، ان کے ننیال کے ہوں یا ددیال کے ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو شور مچتا ہے تو اس میں وہ بچے تو بےچارے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑا آ کے انہیں سمجھا رہا ہوتا ہے نا اس کی آواز کافی لاؤڈ ہوتی ہے. تو آپ جو بات انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ پلیز ڈونٹ میک نوائز، جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کا کہنا آپ کے عمل سے الگ ہے، متضاد ہے نا دونوں چیزیں. تو اپنے عمل سے بچے کو سکھائیں. سب سے پہلے اپنی آوازوں کو پست رکھیں. آپ دیکھیں جس کے اندر قرآن جتنا اترتا جاتا ہے اس کی آواز میں اتنی ہی زیادہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے نرمی اور دھیما بنا جاتا ہے. ورنہ کچھ لوگ واقعی ایسے بولتے ہیں جن کی مثال قرآن کہتا ہے، اور آگے اس میں بھی آ رہی ہے کہ ان کی آواز گدھوں کی طرح ہے. گدھا کیسے کرتا ہے ہینچو ہینچو، آپ نے دیکھا نا ایسی آواز ہے اس کی کہ کانوں کو سن کے بری لگتی ہے. تو کچھ لوگوں کی آواز واقعی اتنی لاؤڈ ہوتی ہے. تو آپ نے بچوں کو نصیحت کیسے کرنی ہے کہ آپ نے خود نہیں چیخنا ہے. یہ حضرت لقمان کی بہترین نصیحت اولاد کے لیے. ان ساری آیات کو جو شروع سے نصیحت شروع ہوئی ہے، یہ جو آیت میں، اس سب کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں پڑھنا ہے. یہ جو آیت نمبر 13 سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے تو 18 تک، تو آوازوں کو پس رکھنا ہے. کیوں پس رکھنا ہے؟ کیونکہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی آواز بلند ہے تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے گدھا چیخ رہا ہے. تو خود بھی اپنی آواز سلو رکھنی ہے، اور بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ غیر ضروری جو بچے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں نا، ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کنٹرول کر سکتی ہے. کبھی بھی اس کو اس کے کمفرٹ سے نہ نکالیں. نیو بورن بیبی ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس بیچاری کی کیا وہ ہوتی ہے، یا تو اس نے بھوک لگی ہے تو وہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. یا تو اسے بھوک لگے گی تو آپ فیڈ کرا دیں، یا اس کا ڈائپر کا پرابلم ہوگا تو وہ چینج کر دیں، اور تیسرا مسئلہ اس کو کوئی پرابلم ہے. اکثر بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو گیس یا اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی اور. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہے تو آپ نے تیسری چیز ڈھونڈنی ہے تاکہ وہ بچہ اپنے کمفرٹ میں رہے. اور اس کے سونے کا خیال رکھیں. جب آپ بچے کو شروع سے اس کے کمفرٹ میں رکھتے ہیں، اس کے سونے کا، جیسے جب نیو بورن بیبی ہوتے ہیں کچھ بچے رات کو جاگتے ہیں، کچھ دن کو جاگتے ہیں، ہر ایک کی الگ روٹین ہوتی ہے. جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں کچھ دن میں بچے کی روٹین سیٹ کرتی ہیں اپنے ساتھ کہ اس ٹائم سونا ہے، اور سونے کے لیے وہ ان کو کلو دیتی ہیں کہ بھائی اس طرح سو جائیں. اور اٹھنا کیسے ہے وہ بھی ان کے پاس کلو ہوتا ہے کہ کس طرح اٹھانا ہے. جیسے بہت ساری ماؤں کا عادت ہوتی ہے جب بچوں کو سلانے لگتی ہیں تو جو کیپ پہنے ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کی طرف پڑ دیتی ہیں. کچھ مائیں کیا کرتی ہیں، ان کو اسپیسیفکلی ان کو مساج کر رہی ہوتی ہیں ان کے سر پر یا ہاتھ پر یا کسی ان کی باڈی پارٹس کو اس طرح سے وہ مساج کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کلو دے رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا اب آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا. جو نیو بورن بیبیز کی میں آپ کو بات بتا دوں اور معصوم سو جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ہم جو آج بچوں کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ بچے یہ اور بچے وہ اور بچے وہ، اصل میں ہم اپنے بچوں کو نہ نصیحت کر پا رہے ہیں ٹھیک سے، نہ ان کی تربیت کر پا رہے ہیں. اور ہم نے بس ان کو عالیشان اونچے گھروں میں، اونچے اسکولوں میں بھیج کر، یا اچھے ایریا میں رہ کر، یا ان کو اچھا کھانا دے کر اور اچھے کپڑے دے کے، جو کہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کے لیے کرنا ہے، ہم نے سمجھ لیا بس ہم پورا ہو گیا. نہیں، اگر وہ بچہ مشکل میں ہے تو اس کو آپ نے کس طرح بٹھا کے سمجھانا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کس طرح کرنی ہے. اگر وہ خوش ہے تو اس کو بتانا ہے کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے. اگر وہ مشکل میں آ گیا ہے تو اسے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے اور نماز سے مدد لینی ہے. آج کے بچوں میں کیا چیز ہے؟ آئس کریم کھانی ہے تو کھانی ہے اور ابھی کھانی ہے. صبر نہیں آ رہا ان کے اندر، تو صبر سکھائیں ان کو، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے وہ ہمارے اندر یہ تمام چیزوں کو دیکھیں. جی آگے بڑھیے. اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں. اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدو واقفیت اور بدو دلیل اور بدو کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے. کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی اور جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، اور آخر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا. اور نے اور ہاں، اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے. ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، اور سو ہم جتلا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہے. ہم ان کو چند روز عیش دیے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشا کشا ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. آپ کہیے کہ الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے. اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں، اگر وہ قلم بن جائیں اور جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر آ جائیں، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو. بے شک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. تم سب کا پیدا کرنا اور یہ زندہ دیکھیں، کرنا یہ بس جو ایسا آیت ہی ہے ہے جیسا یہ ایک سورہ کاف میں بھی گزری تھی، 27 آیت جو ہے کہ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ دنیا میں خشکی سے زیادہ ہے. اگر آپ لینڈ دیکھیں وہ کم ہے 29% اور واٹر 71%. کہا گیا اس سے زیادہ لے کر آ جاؤ، 7 گنا اور مزید سمندر لے آؤ اور روشنائی بنا دو، مطلب انگ بنا دو، تب بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد جو پچھلی آیتیں گزری ہیں اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیسے مسخر کیا، اس میں کیا کیا چیزیں، مٹی ہے، آگ ہے، نباتات ہے، معدنیات ہے، مویشی ہے، اور سورج چاند، آپ دیکھیں رات دن، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے. کشتیوں کے چلنے کو بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی ایسا خالق کہ اس کی تعریف ہم اپنے نہ الفاظوں سے ویسے بیان کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی جو ہے ہم اسے لکھ سکتے ہیں. کہ اگر پورا کا پورا سمندر جس پر دنیا کا اگر ہم اٹھا کے دیکھیں 71% ہے، 7 ٹائم زیادہ ہو جائے، ملٹیپلائی کر دیں، تب بھی ہم اس کی حمد و ثنا نہیں لکھ سکتے. وہ ایسا واحد لا شریک رب ہے. جی تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے. اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے. یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالیشان اور بڑا ہے. اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے. اس کی نشانیاں ہیں ہر ایک ایسے شخص کے لیے جو صابر اور شاکر ہو. اور جب ان لوگوں کو موجیں صاحبانوں کی طرف گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں سو بعض تو انہیں اعتدال پر رہتے ہیں
اور ہماری آیتوں کی بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور نا شکرے ہیں۔ اے لوگو اپنی رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو دنیاوی زندگی کافی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ یہاں یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے سب سے لاسٹ زیادہ ٹائم آپ کون نے ایک دوسرے سے بتایا محبت تھا۔ کرتا ہے؟ اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے کہا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئی بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کسی کی بھی سفارشیں اس دن قبول نہیں کی جائیں گی۔ بے شک اللہ کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ جی یہاں پر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین میں انسان نے پیدا ہونا ہے، کہاں اس کی موت آنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہاں ہماری یہ 4 رکوعات پر مشتمل تھی۔ سورہ لقمان کمپلیٹ ہو گئی ہے، آگے سورہ سجدہ آ رہی ہے، اس کی آیتیں 30 ہیں اور اس کے رکوعات 3 ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کی رب کی طرف سے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 روز میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا، بدون اس کے نہ تمہارے کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو وہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہرا مر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہرا مر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا کہ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی۔ وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا، زبردست رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے اعضا درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے تو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول رہے تھے، ہم نے تم کو بھلا دیا، اور اپنے اعمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ ادھر سجدہ آ گیا۔ سجدہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کی جو آیت تھی اس کا آغاز ہوا سورہ سجدہ کی حروف مقطعات سے، اور پھر اس کے بعد آیا تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کی جو نزول ہے، تنزیل ہے بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف خاص کر مسلمانوں کا ہے۔
یا یہودیوں کا ہے یا عیسائیوں کا، نہیں، پوری عالم، جتنے بھی عالم ہیں دنیا میں ان کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ٹھیک ہے ہم ان کے امتی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا جس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، جس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے عالمین کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تمام ملکوں میں جو پہلا ملک اسلامی سلطنت بنا وہ مدینہ تھا دنیا میں، اور دوسرا جو بنا وہ پاکستان ہے۔ اس نام پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے صرف مسلمانوں کو ہی دین پہنچائیں، بلکہ نان مسلم تک بھی ہم نے پہنچانے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ پھر حق کی بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، نہیں بلکہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کوئی انسان گھڑ کے لے کر آ جائے، کیونکہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ تم متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تورات، زبور، انجیل تبدیل ہو گئی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا، ابھی مجھے اس شخص کا نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ تھوڑا فضل تھا، سیکولر تھا، اور سوچ رہا تھا کہ میں یہودی بنوں، عیسائی یا مسلمان۔ وہ کیا کرتا ہے، لیکن ہوتا بہت ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے تورات لے کر آتا ہے، زبور لے کر آتا ہے، اور ساتھ میں قرآن۔ تو وہ کیا کرتا ہے تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ وہ شخص تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرتا ہے ان کتابوں میں، اور پھر بلاتا ہے یہودیوں کے عالم کو، انہیں وہ کتاب دیتا ہے، اور عیسائیوں کے بھی بلاتا ہے، اور اسی طرح قرآن میں تبدیلی کر کر، اور وہ قرآن میں مطلب اس کی آیتوں میں تبدیلی کر کے وہ مسلمان کے عالم کو دے دیتا ہے کہ آپ اسے پڑھیں، کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی چیز ہے آپ بتائیں، اس کو ہم پرنٹ کرا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جو یہودی اور مطلب جو تورات اور انجیل لے کے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، وہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ غلطی ہی نہیں پکڑ پاتے۔ لیکن جو مسلمانوں کا عالم ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی ہے، کچھ چینجز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتے، اپنے نہیں کرا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں میں فوراً اس پر ایمان لے کر آ جاتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں، کہ وہ اس غلطی کو نہیں پہچان پائے۔ بٹ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، ایک زبر زیر اور پیش کا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا حضرت جبرائیل امین نے نازل کیا ایز اٹ از ہم تک ایسے ہی پہنچائے۔ پھر آپ دیکھیں ہر جگہ زمین اور آسمان کی بات آتی ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب بھی بات آتی ہے زمین آسمان کی آتی ہے، پھر کس کی آتی ہے، سورج اور چاند کی آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں، ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں تمام تخلیق اللہ کی، اسی طرح دنیا کے اندر خیر اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دونوں کو ساتھ ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جیسے ابھی انشاءاللہ آگے پھر دوبارہ وہ مثال آئے گی کھارے پانی کی اور میٹھے پانی کی، وہ ساتھ چلتے ہیں، کہ ہر طریقے کے لوگوں کے ساتھ اپنے کیسے ٹالرنس کو برداشت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں آیت نمبر 5 میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک دن جو ہے جس کی مقدار تمہارے پاس 1000 سال ہے، یہ بات ہم طے شدہ ہے کہ ہمارے 1000 ماہ کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے جو کہ قیامت والے دن ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر اپنا جو مختصر سا وقت ہے، جو زیادہ سے زیادہ اگر ایشینس کو آپ دیکھیں 60 70 80، اس سے زیادہ ایج نہیں ہوتی، اور اگر ہم اپنی ایج کو دیکھیں تو ہم آدھی زندگی تو گزار چکے ہیں سارے۔ تو اپنے قبلے کو درست کریں، اللہ کو واحد لا شریک مانیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 اور تسلسل کے ساتھ کہ انسان کی تخلیق کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، ابتدا کس طرح کی ہے کہ گارے سے کی ہے، اور پھر اس کی نسل ایسے سست مطلب ویسے چلائیے کہ حقیر پانی سے، اور پھر آپ دیکھیں اس کو درست کیا اور اس میں روح پھونک دیے کہ ہر انسان کے اندر وہ جو روح ہے اگر اس کو نکال لیا جائے
تو آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں بچتا، اور اس کو جب تدفین کر دیتے ہیں آپ تو وہ مٹی اسے کھا جاتی ہے، اسکیلیٹن بھی آخر میں بالکل مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب انسان جو ہے پورے طریقے سے ختم ہو جائے گا، مٹی میں ملا جلا دیں گے اس کو، پھر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے۔ تو یہ تو ہمارا بلیو ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور تسبیحات پڑھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص ڈیلی پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، تو اس کو جنت جو ہے اس پہ واجب ہے کہ اسے لازم ملے گی۔ اگر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کوکنگ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے ڈشز واش کر رہے ہیں، یا پھر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں بچوں کو لینے جاتے ہیں، تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ 100 کتنی دیر میں ہو جاتے ہیں۔ مشکل سے 4 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور پھر وہ جب آپ کو اندازہ ہو جائے نا اتنے ٹائم میں یہ ہو جاتا ہے، مطلب تسبیح ہو جاتی ہے، پھر ضروری نہیں ہے ہر دفعہ کاؤنٹر لے کر یا تسبیح لے کر یا اس کی کاؤنٹنگ ہی کریں، تو آپ اس ڈوریشن کے اندر وہ پڑھ لیں۔ جیسے میرے بہت سارے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے خود بھی چیزیں، آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے جو ہے وہ رہتی ہیں ادھر محمد بن زاید میں تھی، بچوں کو لینے سٹی جاتی تھی، تو اور سٹی میں بھی اندر AIS میں ان کے بچے تھے، تو کہتی ہیں میں نے نا روٹین بنائی ہے، اکیلی ہوتی ہوں گاڑی میں، تو جاتے ہوئے میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے اور آتے ہوئے یہ پڑھنی ہے، لیکن آتے ہوئے کیا ہوتا ہے بچوں سے آپ ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بچے تھے ان کے، تو اس طرح اپنی روٹین بنائیں آپ کہ ہم گروسری پہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے سوشل سرکل میں فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں، پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا اور بہت سارے کام ہیں کہ ہمارے ہاتھ بزی ہوتے ہیں لیکن زبان فری ہوتی ہے، تو تسبیحات کا اہتمام زیادہ کریں۔ اسی طرح استغفار جو ہے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ استغفار جو ہے وہ آپ کی عمر میں بھی برکت لاتا ہے، گھروں میں بھی اور رزق میں بھی، تو استغفار کثرت سے پڑھیں اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ زمین سے آسمان تک لگے، تو کثرت سے استغفار کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جی آگے بڑھیں، آیت نمبر 16 ہے سورہ سجدہ کی۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ تو کیا جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو 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 بہکم ہو اور آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں۔ جی جو یہاں پہ ان کے دیکھیں اعمال تہجد کی نمازیں ہیں، یا کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کیلولہ کر رہے تھے عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ عشاء میں سوئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے یا تہجد کا، تو ان کی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیا مثال ہے کہ وہ جو ان کی خوف کے ساتھ وہ اللہ سے پکارتے ہیں اور ان کی پیٹھیں بستروں سے سے الگ رہتی ہیں، مطلب وہ سم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، جیسے ابھی رمضان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات میں سوتے نہیں ہیں، زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اکثر لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل سب کے بچوں کی چھٹی ہے تو بچے بھی جاگ رہے ہیں، آپ بھی کہ وہ ایک پوری ایک نیند لے لیں، ٹھیک ہے ایک روٹین آپ کی بن رہی ہے اور ابھی موقع ہے، لیکن کوشش کریں اس ڈیوریشن کے اندر آپ عبادات کرتے رہیں، بیچ میں جیسے وضو کر کر آئیں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیں، رات کا ٹائم ہے جتنی بار آپ کو موقع مل رہا ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز شکرانہ پڑھ سکتے ہیں، نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کان نے سنی، تو وہ اسی کے ساتھ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اپنے پہلوؤں سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جی ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ان کی مہمانی کی ہے۔
اور جو لوگ بے حکم تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا عذاب چکھو جس کو تم جٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں جبکہ انہوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کو یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلہ ان امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کا مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں صاف نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک آفتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مویشی اور خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور ان کو مہلت بھی نہ ملے گی، سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔ جی الحمدللہ یہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آ رہی ہے سورہ احزاب، اور اس کے 9 رکوات ہیں اور اس کی آیتیں 73 ہیں۔ اور سورہ احزاب جس طرح سورہ نور میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے فرض کی گئی ہیں اس کے احکامات، اب اس کے اندر آپ کو بہت سارے احکامات ملیں گے۔ ظاہر کا ایک حکم آئے گا، پردے کا حکم آئے گا، اور بڑی ہی پیاری سورہ ہے، اور اس کی جتنی آیتیں جس میں احکامات آ رہے ہیں ان سب کو آپ نے نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ آمنہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا کوئی اور کر لیں؟ کسی اور کو پڑھنا ہے تو اٹس اوکے۔ جی کون کرنا چاہیے؟ جی صدرہ پڑھیے۔ تو چلیے آمنہ نے آج پڑھ لیا، ان کی تھوڑی گلے میں درد ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر آگے والا پارہ ہوا آپ پڑھ لیجیے گا۔ صدرہ آپ نے پہلے ہینڈ رائز کیا تھا، تو آپ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کو اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ تم لوگوں کے سبب اعمال کے اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اللہ نے اب آپ کسی دیکھیں شخص کے اس صورت کا آغاز کیسے ہوا، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی یہ باتیں اور لوگوں کی یہ چیزیں، جیسے بہت سارے امیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان قبر میں چلا گیا اور یہی سوچتا جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی بھی پرواہ نہ کرو، نہ ان کی پیروی کرو، بلکہ وہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور آپ نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے اس چیز کے جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا گیا ہے۔ اللہ ہر بات سے باخبر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کر رہا ہے، تو آپ اس پہ اس وحی پر جو قرآن مطلب آپ کے پاس آ رہا ہے اس پر عمل کریں، یہی ضروری ہے۔ اور توکل کرنا ہے اللہ پر، کیونکہ اللہ ہی پر جو ہے وہی آپ کا وکیل بھی ہے۔ جی اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم طہار کر لیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنا دیا، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ یعنی صرف یہاں پر تمہاری اللہ منہ سے تعالیٰ کہہ رہے ہیں بن ایسا گئے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل ہو، ایک ہی عورت تمہاری ماں بھی ہو اور تمہاری جو ہے وہ بیوی بھی بن جائے۔ یہ ایک اسپیسیفکلی ایک وجہ تھی کہ جب کوئی مرد اس وقت
اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تو وہ یہ اعلان کرا دیتا تھا، دور جہالت میں ایسا تھا کہ آج سے یہ میری جو ہے بیوی، جس سے وہ فائدہ اٹھا چکا، جس سے اس کے بہت سارے بچے ہیں، وہ پھر کہہ دیتا تھا یہ میری ماں کی طرح ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ اس بیوی کے ساتھ وہ شوہر کسی قسم کا ازواجی تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ پھر معاشرے کے کسی دوسرے مرد سے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپ نے تو اس کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا؟ تو جب اسلام آیا تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو منہ بولے بیٹے ہیں، عرب میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل ایسے ہیں جیسے سگے بیٹے۔ ہم نے جب پیچھے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے اچھے سے، آپ کو یاد ہوگا، بار بار میں اس چیز کو فوکس کر رہی تھی کہ جو عورتیں بیٹے کے نکاح میں رہتی ہیں، جو بہویں ہیں، وہ سسر پر حرام ہے۔ جو عورتیں آپ کے باپ کے نکاح میں رہی ہیں، وہ سب بیٹوں پر حرام ہے، دائمی حرام ہے، پھر وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر منہ بولے بیٹے کی بات آ رہی ہے، تو منہ بولا بیٹا جو ہے عرب میں بالکل ایسے قائم مقام تھا آپ کے بیٹے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو جاتا تھا، تو آپ کے پاس ایک بیٹے تھے، مطلب منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن ثابت۔ تو ان کی جو کیونکہ آپ کے ساتھ وہ مطلب آپ نے ان کی تربیت کی تھی، بڑے ہوئے تھے، تو شادی آپ نے اپنی پھپھوزاد بہن سے کرا دی تھی، زینب سے۔ تو ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آگے وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ تو ان دونوں کی طلاق ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، پہلے سے حکم دے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے انہیں اپنے نکاح میں لینا ہے، اور ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا تھا باقاعدہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے خوفزدہ تھے سوشل سرکل کی وجہ سے کہ عرب میں تو بیٹا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹے کے قائم مقام ہے، تو لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے۔ تو یہاں پر ایکچولی وہ رول توڑنا تھا، تو یہاں پر زہار کا حکم آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے بیٹے جسے ہم لے پالک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ دو دل کی، وہ یہ کہ ایک جسم میں دو دل نہیں، اس طرح جو ہے بیوی اور ماں نہیں ہو سکتی، نہ لے پالک بیٹا جو ہے وہ اصل بیٹے کے برابر ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک جسم میں ایک دل ہے، تو ایک عورت سے یا تو وہ آپ کی ماں ہوگی یا پھر وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ جی۔ اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس سے بھی جو بھول چوک ہو جاوے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، لیکن حال دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہاں پر نبی ایک بات پتہ چل رہی ہے، مومنوں کوئی کے بچہ آپ اڈاپٹ کریں، کچھ بھی ہے، آپ اس کی ولدیت میں سے اس کے باپ کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں ملی، دیکھیں منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، کیونکہ اگر آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کی ولدیت میں سے اس کے باپ کا نام چینج نہ کرو۔ جی۔ نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب پہ اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار کر لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کریں، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ
اے یسرب کے لوگوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو۔ اور بعض لوگ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں۔ اور اگر مدینے میں اس کی اطراف سے ان پر کوئی آگ سے پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے سے دنوں کے اور زیادہ مطمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو تم کو خدا سے بچا سکیں، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہیں، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے، اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو مانے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے۔ تو جب خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چرائی جاتی ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں، مال پر حریص لیے ہوئے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے تمام اعمال اللہ نے بیکار کر رکھے ہیں، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر گئے لشکر آ جائیں، اور اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر جو لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتوں میں باہر جا رہے کہ تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر تم ہی میں رہیں تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑیں۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ اور جی جب آپ یہ ایمانداروں آیت نے ان نوٹ کر لشکروں لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نمبر 21، اور یہ جب بھی وہ ربیع الاول آتی ہے تو باقاعدہ درس میں لوگ یوز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جو آئیڈیل ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یوم آخرت کی امید دلاتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے آخرت کو زیادہ جو ہے اس سے امید رکھنی ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی کرا دے ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میرے اندر اتنا ڈر اور خوف ہے، میں سمجھوں گا وہ میں ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی کرا دے کہ ایک شخص صرف جنت میں جائے گا تو میں اتنا پر امید ہوں، میں سمجھوں گا کہ وہ بھی میں ہوں۔ تو اتنا خوف اور اتنی امید ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کا ذکر ابھی ہم نے کہا کہ آپ ایک تو صبح شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور دن میں تسبیحات کا اہتمام لازم کریں۔ جی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہوگی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی زندگی پوری کر چکے، اور بعض ان میں مشتاق ہیں، اور انہی نے ذرا تغییر و تبدیل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے اللہ کی توفیق دے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کا کچھ مراد بھی پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیا، بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا،
اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسولوں کو اور عالم آخر کو، تو تم سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ جی یہ اے آیت نبی کی نمبر آپ بیوی، نوٹ کر لیں، 28 آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اب یہ کیوں بات کہی گئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی بار ہوا ہے کہ کوئی مہمان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی جو ازواج تھیں تقریباً ہسٹری میں الگ الگ ان کی تعداد ملتی ہے، جیسے 9 اور 11، تو انہوں نے اپنے ازواج کے جو ہے پاس بھیجا ایک پیالہ لے کے کہ جاؤ وہاں سے کچھ لے کر آؤ جو مہمان کو سرو کرے، تو وہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے کے حجرے میں گئے اور کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اور ازواج مطہرات سخت پریشان تھی۔ جیسے ایک حکایت بھی ہے نا، آپ دیکھیں کہ لوگ اکثر یہ لکھتے ہیں لکھنے والے کہ بیوی کی پہچان اگر مرد نے کرنی ہے تو غربت میں کرے، کیونکہ ہر بیوی ساتھ نہیں دے پاتی، اور اگر بیوی نے شوہر کی پہچان کرنی ہے کہ وہ کتنی محبت یا قربت رکھتے ہیں تو بیماری میں کرے، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گھر کی ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ کتنی ایک عورت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک وقت میں کتنے کام کر رہی ہوتی ہے، اگر اسے پوری فیملی سسٹم سے نکال دیں ایک عورت کو تو آپ دیکھیں آپ کا ڈرائیور چلا جاتا ہے، آپ کا شیف، چلڈرنس کے لیے جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، آپ کو کسی چوکیدار کو رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں راحت کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعث بنایا ہے عورت کو، اگر وہ بیوی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اور کئی ساری چیزیں جب آپ اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک ذریعہ معاش کما کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے مسائلوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، تو یہاں پر عورت کی اپنی اہمیت ہے اور مرد کی اپنی اہمیت ہے۔ یہاں جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو فاقے اگر پڑھ رہے ہیں تو صبر سے کام لو، اور کہا اور اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ میں تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مشکل آپ تک آتی ہے اس پر آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اب آگے والی جو آیت ہے اس میں فحاشی کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات معاذ اللہ کسی فحش حرکت کا اندیشہ کرتی، بلکہ اس کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرو، کیونکہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفس ہیں انہیں ام المومنین کہا گیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی مائیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان نہیں رہے تب بھی جب وہ وفات پا گئے تو ان کی بیویاں پوری امت کے لیے حرام تھیں، کیونکہ ماؤں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ام المومنین تھی۔ جی اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سپارہ ختم ہو جائے۔ جی الحمدللہ، تو ہم پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہم آنس واشتی فی قبری اللہم رحمی بالقرآن وجہ وجلی اماما وزکنی علم نصیب علم من ما جہل ورزقنی تلاوتہ